بیان سن لیں تو لیکن انہوں نے حکم دے مطابق چند منٹ میں حاضر پیش کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا آیا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. مل کے بولو سبحان اللہ. جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے. جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے. اور مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے. مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے. اور جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے. کتنے بڑے بڑے چودھری آئے, دنیا دار آئے, ایم پی اے, ایم این اے, سب کا نام ختم ہو گیا. جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے. 1400 سال سے ہے یہ جشن نبی. جو مرے ان کے اذکار بھی مر گئے. 1400 سال سے ہے یہ جشن نبی. صبح محشر تلک ہے تیری زندگی, اے نبی تیرے جینے کی کیا بات ہے. اور میں جب جگہ تے بیان کیتا نا کہ 1400 سال سے ہے یہ جشن نبی مصطفیٰ تیرے جینے کی کیا بات ہے. ایک نوجوان کھڑا ہو گیا, کہنے لگے جی تسی کہندے ہو کہ حضور دی زندگی زندہ نے 1400 سال دا 1450 سال ہوئی تھی. حضور دی عمر کتنی؟ میں کہ یہ 63 سال. تسی کہندے ہو کہ صبح محشر تلک ہے تیری زندگی, اے نبی تیرے جینے کی کیا بات ہے. پھر تے 1450 سال زندگی ہونی چاہیے تھی. لیکن بولو سوال بنتا ہے کہ نہیں کہ تسی جاتے حضور زندہ نہیں تو پھر تے 1450 سال زندگی ہونی چاہیے تھی. تسی کہتے ہو 63 سال زندگی. میں کہ سوال تو تیرا بڑا ٹھیک ہے لیکن جواب بھی بڑا عشق والا محبت والا. میں کہ تیری عمر کتنی؟ ماں دے پیٹ تو لے کے آئی تک کہنے لگے میری عمر 18 سال ہے. کتنی عمر ہے؟ آئی ڈی کارڈ دکھایا 18 سال عمر ہے. میں کہ یہ 18 سال جڑی زندگی کدوں دی؟ کہنا ہے جدوں میں پیدا ہویا اس تو لے کے آج تک یہ 18 سال ہے. میں کہ جڑے 9 مہینے تو ماں دے پیٹ وچ رہا وہ زندہ رہا یہ مریا رہا؟ یہ وہ تو میں زندہ رہا. میں کہ پھر تیری عمر تو 18 سال تے 9 مہینے ہونی چاہیے جی. کہنے لگا نہیں تو پتہ نہیں وہ ماں دے پیٹ والی زندگی ہو رہے یہ زندگی ہو رہے. میں کہ یہی تو گل تین سمجھانی ہے. حضور دی ظاہری زندگی 63 سال ہے, روز مبارک والی زندگی ہو رہے. اللہ اسی واسطے تے اعلیٰ حضرت نے سانوں یہ سبق دیتا. آپ فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اسی اس سال ثواب دی محفل کے اندر حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا خلق الموت, کہ موت میں بھی اللہ نے پیدا فرمایا, تخلیق فرمایا. والحیات, اور زندگی میں بھی اللہ نے پیدا فرمایا. لیبلوکم, تاکہ تو انہوں آزمائے. ایکم احسن عملا, کہ کس دے عمل اچھے تھے. خلق الموت, حالانکہ زندگی پہلے ہوتی ہے موت بعد دے اندر ہوتی ہے, لیکن اتنے اللہ تعالیٰ نے موت میں پہلے رکھیا زندگی میں بعد میں رکھیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم, تاکہ آزمائے اچھے عمل کے دن. علامہ صاحب تشریف فرما نے جب بندہ زندہ ہوتا ہے ادو تو آزمایا جاتا ہے کہ نماز کون پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ کون دے رہے ہیں, روزے کون رکھ رہے ہیں, حج کون کر رہے ہیں, زکوٰۃ کون دے رہے ہیں, صدقات و خیرات کون کر رہے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے میں موت بھی اس واسطے دیتی تاکہ تمہیں آزمائے. حالانکہ مرن تو بعد کی آزمانا ہے. علماء فرمانے کی وجہ یہ ہے
نقطہ یہ ہے کہ اللہ بیان فرما رہے ہے کہ تمہیں زندگی اس واسطے دیتی ہے کہ میرے محبوب دی مندہ کون ہے، اور موت اس واسطے دیتی ہے کہ قبر وچ میرے محبوب پہچان دا کون ہے۔ حضور دی پہچان میں سارا دار و مدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ پتہ چل جائے کہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ دنیا میں رہ کے میرے محبوب دی سنت مطابق اور اسوہ حسنت عمل کون کرتا ہے، اور قبر میں میرے محبوب پہچانتا کون ہے۔ اور دوسری حدیث پاک فرمایا مل میت فی القبر، کہ مرن والا حضور نے فرمایا کہ قبر کے اندر ڈوبے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے، اللہ کالغریق المتغوص، یعنی جڑا ڈوب رہا ہوتا ہے نا دریا کے اندر، وہ کہتا ہے کہ میں تنکے دا بھی سہارا مل جائے، کوئی میں نکال لے۔ حضور نے فرمایا کہ مرن والا جڑا ہے وہ قبر کے اندر ڈوبے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے، اللہ کالغریق المتغوص۔ اگے فرمایا ینتظر، وہ انتظار کرتا ہے۔ یہ کوئی شے پہنچتی نہیں تو انتظار کیڑی گل کرتا ہے؟ پتہ چلیا کہ کوئی شے اس نے پیچھے پہنچن والی ہے جس کا وہ انتظار کر رہا ہے، کوئی ایسا تحفہ ہے، کوئی ایسا اصال ثواب اور قرآن خوانی ہے، اور کوئی ایسی دعا ہے جنہیں انہوں پہنچن والی ہے جس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ینتظر کہ فرمایا دعوتن، فرمایا وہ تہاڈی دعا کا انتظار کرتا ہے۔ جس دی دعا کا انتظار کرتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 رشتے گنوائے جن دے نال انسان طبی طور تے فطرتی طور تے محبت ہوتی ہے۔ الحقہ من اب، فرمایا وہ اپنے باپ دی دعا کا انتظار کرتا ہے، من اب، اور ام، وہ اپنی ماں دی دعا کا انتظار کرتا ہے، اور اخن، وہ اپنے بھائی دی دعا کا انتظار کرتا ہے، اور صدیق، وہ اپنے دوستہ دی دعا کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، 4 رشتے حضور نے کروائے، فرمایا انہاں دی دعا کا انتظار کرتا ہے۔ پتہ چلیا کہ قبر میں انہوں کو شے پہنچن والی ہے جدا وہ انتظار کر رہے ہیں جی۔ اور فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے جس وقت کوئی اس واسطے دعا کر دیتا ہے نا، باپ، ماں، بھائی، اچھے دوست اس واسطے دعا کرتے ہیں، تے فرشتے نورانی تشت دے اندر، نورانی ٹرے دے اندر او جڑی دعا ہے نا اصال ثواب او دے کول لے کے جاندے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا او اس دعا تے اتنا خوش ہوتا ہے نا، اگر وہ زندگی بھی ہوتا، دنیا ہوتا، ساریاں دنیا دیا ساریاں نعمتاں جمع کر کے او دے سامنے رکھ دیتیاں جاندیاں، اتنا خوش نہ ہوتا جتنا وہ خوش اپنے بھائی دی دعا تے ہوتا ہے۔ اس واسطے شاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت چھوڑ کر، سارے مل کے بولو سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ ہے نا، یہ سارے ثواب ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت چھوڑ کر، کیونکہ جا سکتا نہیں تنکوں کو دریا چھوڑ کر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نہر گئی ہوئی ہے دریا، جس ٹائم پانی آتا ہے تو تنکے اگے اگے ہوتے ہیں، کہ کوڑا ہوتا ہے اگے اگے ہوتا ہے تو پیچھے پیچھے پانی ہوتا ہے۔ آپ فرمانا ہے کہ اسی تنکے کی طرح اگے اگے ہوں گے، حضور کی رحمت سارے پیچھے پیچھے ہوئے گی۔ مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت چھوڑ کر، جا سکتا نہیں تنکوں کو دریا چھوڑ کر۔ اور اگے آپ فرماتے ہیں کہ پوچھنے سے کون آئے گا نصیر ان کے سوا۔ آج حضور دی محبت دیاں میلاد دیاں محفلاں اسی کس واسطے سجاتے ہیں؟ تو دے پاک دیاں محفلاں کس واسطے سجاتے ہیں؟ اس واسطے سجاتے ہیں کہ قبر وچ ماں چھوڑ گئی، بیوی چھوڑ گئے، بھائی چھوڑ گئے، اچھے تو اچھا دوست بھی آٹھے گا، ایتھے تھوڑی جے مٹی پا دے جگہ خالی جے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، سارے مٹی پا کے واپس آ گئے۔ آپ فرمانے درود اس واسطے پڑھ رہے ہیں، حضور دی محبت کا پیغام اس واسطے دے رہے ہیں کہ پوچھنے سے کون آئے گا نصیر ان کے سوا،
سب تجھ کو تنہا چھوڑ کر. اس واسطے حضور دی میلاد دی محفل، حضور دے ذکر دی محفل، درود پاک دی محفل، عشق مصطفیٰ دی محفل، ختم نبوت دی محفل اس واسطے سجانے ہیں کہ قبر دے اندر حضور نے کام آ جانا ہے جتھے ماں باپ چڑھ جان. اس واسطے محمد علی ظہیر کسوری رحمت اللہ علیہ آپ کا جس وقت آخری وقت آیا نا تے گھر والے رون لگ گیا، بچے رون لگ گیا، رشتہ دار رون لگ گیا اور نک دی گھوڑی پھر گئی، اکھاں تارے لگ گئیاں. اس وقت ظہوری کسوری رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں میرے گھر والے اور رو نا، سختی اجل دی نہیں اے میرے رون والے ہو. یہ موت دی سختی نہیں، کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. شعر بھی نال پڑھن دے نال قرآن دی آیتاں بھی آن گئیں. اے میرا طریقہ اے دیکھو نا مطابق آ گیا نا شعر. سختی اجل دی نہیں، اس آیت دے اندر جنہیں آیت ہیں نا کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق، اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جو آخری وقت آتا نا موت دا، وہ سختی جڑی آ گئی وہ دا بیان فرمایا. وظن انہ الفراق، اس وقت بندے میں گمان ہو جاتا ہے کہ وہ فرقت کا وقت قریب آ گیا. وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. وہ پھر ایڑیاں نال ایڑیاں رگڑتا ہے، پنڈلیاں نال پنڈلیاں رگڑتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے الى ربک یومئذ المساق، ہن رب دے نال ملاقات دا ٹائم آ گیا. مرن والے کو پتہ لگ جاتا ہے. اس وقت ظہوری کسوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سختی اجل دی نہیں اے میرے رون والے ہو. سختی اجل دی نہیں اے میرے رون والے ہو. گل اتنی ہے کہ سا رک گیا اخیر تے دیدار، یہ حضور دے دیدار دے واسطے جڑیا میری ساواں دیاں تڑیاں ٹوٹ رہی ہیں نا، اے دے بعد پھر حضور دے نال ملاقات ہونے والی. اللہ اکبر. اس واسطے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بولو شرح الصدور دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اور فتاوی للحاوی الفتاوی دے اندر بھی آپ نے اس بات کو نقل فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کو ایک مرتبہ حضور نے پوچھا کہ اے عمر تیری قبر میں جب فرشتے آن گے اس وقت تیرا کی حال ہوئے گا؟ اس وقت تیرا کی حال ہوئے گا؟ حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی حضور صرف میں نے اتنا دس دے ہو کہ اس وقت میں صاحب ایمان ہوں گا. اللہ اکبر. پتہ چلیا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ سی کہ حضور کو آخری وقت کا بھی پتہ ہے کہ کس حال میں تیرا غلام ہوئے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اے عمر تو اس وقت صاحب ایمان ہوئے گا. عربی دے الفاظ نے اس وقت حضرت عمر نے عرض کی تھی حضور پھر میں فرشتے نال ممبر لواں گا. اے اللہ یہ وہی گل کر سکتا نا جڑا حضرت حضور دا صحابی ہوئے تے خلیفہ دوم ہوئے تے جدے سائے تو شیطان ڈردا ہوئے جدے سائے تو شیطان ایک صحابی نا آپ نے دیکھ لیا شیطان تے ڈنڈا اٹھا کے مارن لگے شیطان. شیطان ڈریا نہیں. آپ نے پوچھا شیطان کو ڈنڈے کو ڈردا نہیں، چھوٹے کو ڈردا نہیں؟ شیطان نے جڑی گل کی تھی نا وہی گل لکھن والی گل ہے. اس نے کہا اے حضور دے صحابی میں ڈنڈے تے چھوٹے کو نہیں ڈردا. بھائی کس کو ڈردا ہے؟ اس نے کہا میں جڑا مومن دے دل وچ جڑا نور ایمان ہے نا او تے کو ڈردا. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. فرمایا کہنے لگا کہ میں جڑا مومن دے اندر جڑا نور ہے نا اس نور فراست کو ڈردا. اس واسطے اذان سن کے نا کیونکہ اذان نور ہے تے اذان سن کے جس وقت اذان ہوندی ہے تے جتوں تک یہ آواز جاندی ہے 36 میل دور تک شیطان نس جاتا ہے کیونکہ شیطان اذان جڑی ہے یہ نور ہے تے نور تو شیطان دوڑتا ہے. اس واسطے عرض کی تھی حضور اگر میں اس وقت صاحب ایمان ہوں گا نا تے میں پھر فرشتے نال نبڑ لواں گا. اس وقت کول بیٹھے سن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
مشکل کشا علی شیر خدا علی آپ بیٹھے سن تے آپ نے ارادہ کر لیا کہ عمر دا جب فساد ہوئے گا نا میں ویکھاں گا کہ عمر کی جواب دیتا ہے، کیونکہ آپ کشف قبور دے بڑے ماہر ہیں۔ جس طرح ساڑھے کو ڈاکٹر ہیں نا، یہ شوگر دا بڑا سپیشلسٹ ہے جناب، یہ ہیپیٹائٹس دا بڑا سپیشلسٹ ہے، یہ جناب ملیریا دا بڑا سپیشلسٹ ہے، تے حضرت علی جڑے سن نا کشف قبور دے بڑے ماہر ہیں، انہوں نے پتہ لگ جاتا سی کہ قبر دے اندر مرن والے نال کی ہو رہے ہیں۔ آپ نے ارادہ کر لیا، وقت گزرتا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور آ گیا، آپ کا حساب ہو گیا، جنازہ پڑھا دیتا گیا، دفنا دیتا گیا قبر کے اندر، سارے واپس آ گئے۔ حضرت علی نے گل یاد سی، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں اور انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، اور ان کے گھر کی قدر و منزلت جن کے بچوں کی سواری رسول ہے۔ جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ حضرت علی بیٹھ گئے، سارے واپس آ گئے۔ آپ کو بات یاد سی، آج میں ویکھاں گا عمر کی جواب دے دیں۔ قبر کے اندر فرشتے آ گئے، مر ربو کا۔ حضرت عمر نے فرمایا، میرے آقا دی حدیث ہے، من تکلم قبل السلام، جڑا گل کرن تو پہلے سلام نہ کرے وہ گل کا جواب ہی نہ دے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے حدیث دے الفاظ نے روایت دے کہ فرشتے آکھن لگے، یار اسی اس کو سوال کرن واسطے آئے ہیں، یہ ساڈے کو سوال کرن واسطے آیا ہے، اے بندہ چنگا ملیا نے بھی اسی اس تے سوال کر دے یا ساڈے تے سوال کردا ہے۔ انہاں آکھیا جی ٹھیک ہے، واپس آئے۔ مر ربو کا ما دینوں کا ما تقول فی قبر حق کے حاضر رجل، حضور دے بارے سوال ہویا تے حضرت علی فرماندے نے میں قبر دے باہر بیٹھ کے نا میرے اکھاں چوں آنسو آن لگ گئے کہ حضرت عمر نے فرمایا، اے فرشتیو جتنا ڈراونا جے مینوں ڈرا لو، جتنا ڈراونا جے مینوں ڈرا لو، حضور دے کسی امت کو اتنا نہ ڈراونا۔ تو حضرت علی رون لگ گئے کہ اے عمر تو جب زندگی دنیا میں رہا ادو بھی حضور کی امت کا ہی خیال ہوا ہے، ہن قبر میں جا کے بھی حضور کی امت کا ہی خیال ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ ساری میرے آقا علیہ السلام کی نسبت ہے، حضور کی نسبت مل گئی، کیونکہ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من کلم اللہ رفع بعدهم درجات۔ نام نبی بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، اور مقتدی بن کے ہیں وہ جو پہلے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے، کیونکہ رجب شریف سے مبارک مہینہ جا رہا، معراج شریف سے مبارک مہینہ ہے، اس دے اندر حضور علیہ السلام دا کیونکہ عظمت معراج اور معجزہ معراج، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے ویسے تو صحابہ معجزہ دا مجموعہ بن کے تشریف لے آئے، لیکن سب تو بڑے بڑے معجزے ہیں۔ کتنے معجزے بولو؟ سب تو بڑا معجزہ میرے آقا علیہ السلام دا قرآن ہے۔ کہ بولو سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اس واسطے حضور دے اس معجزے دا فیضان ہر امت قیامت تک اٹھاندی رہے گی۔ باقی جتنے بھی نبی آئے انہاں دے معجزات اس وقت دے واسطے سن، اس دور دے واسطے سن، انہاں لوگوں نے دیکھے، انہاں امتاں نے دیکھے، اور حضور دی امت نے اے جڑا قرآن والا معجزہ ہے نا اے قیامت تک دیکھنا سی، اور اس واسطے اس دے اندر رد و بدل نہیں ہویا، اس دے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ سب تو پہلا قرآن، اور دوسرا معجزہ جڑا ہے معراج، معراج مصطفیٰ، حضور دا یہ عظیم معجزہ ہے معراج۔
تو کیونکہ اس مبارک مہینے دے اندر حضور دا یہ عظیم معجزہ معراج جڑا ہے وہ بھی علماء خطبہ اپنے اپنے مساجد کے اندر جمعہ تے بیان کر دیں اور بڑا عظیم معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. بلکہ بولو سبحان. سبحان علماء نے فرمایا کہ جڑا لفظ سبحان ہے نا اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے حضور کا جڑا معراج بیان فرما دیتا ہے. سبحان تو مراد سیر کرائی، سین تو مراد سیر کرائی، با تو مراد براق تے بٹھایا، ہاں تو مراد مسجد حرام کو شروع کرائی، اور سبحان اور نون تو مراد نشانیاں بٹھائی. یعنی اللہ تعالیٰ نے معجزہ معراج جو ہے لفظ سبحان کے اندر ہی پورا بیان فرما دیتا. لفظ سبحان کے اندر اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي كنا حوله لنري آياتنا إنه سميع بصير. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا ذکر بھی ہے کہ انہوں نے کیا عرض کی تھی اللہ تم اپنا آپ دکھا. آواز آئی لم ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اور تجلی دکھائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پہاڑ تینوں میں تو عظمت عطا کراں گا کیونکہ تینوں آنکھ دا سرما بناواں گا کیونکہ میرے نبی نے تو قدم چومے نے. اور اللہ نے فرمایا کہ تیری قسمہ قرآن پہ اٹھاواں گا قرآن کے اندر کیونکہ تو میرا جلوہ دیکھیا. والتین والزیتون وهذا الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. پورے سینین دیا قصبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمائیاں. اس واسطے اللہ نے فرمایا میں اٹھاواں گا کیونکہ تیرے میرے قریب دیا کلیاں تو چمیاں تیروں میں آنکھ دا سرما بناواں گا کیونکہ تم میرا جلوہ. اور علماء تشریف فرما رہے کوئی صحابی دے نال نہیں مل سکتا. غوث قطب ابدال جتنے بھی آ جا کوئی صحابی دا مرتبہ نہیں پا سکتا. تے صحابی کیوں کس طرح بنتا ہے؟ حضور دی زیارت دے نال. جس نے حضور نو ایمان دی حالت میں حضور دی زیارت کی تھی وہ صحابی جی. جس نے حضور دی زیارت کی تھی اس دے مقابلے کے اندر کوئی خطب نہیں بن سکتا. تے جس مصطفیٰ نے معراج رب دا دیدار کیتا وہ دے مثل کون بن سکتا ہے؟ اس واسطے اسی اعلان کر دیا کہ محبوب خدا کا ہم محبوب کوئی ہم نہیں ہے اس شان کوئی آیا نہیں ہے ان کوئی نہ کل کو شان کا مرسل آیا نہیں ہے. ما رمیتا اذ رمیت کن اللہ رما ان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے. وَالضُّحَى إِذَا سَجَى رَبُّكَ وَمَا اس شان کا مرسل
آیا نہیں ہے محبوب خدا کو بے مثل آیا وہاں جسم نہیں وہاں سایہ نہیں ہے وہاں جسم نہیں تو یہاں سایہ کتنے بجے تک پروگرام رکھنا ہے دعا دا ٹائم کیڑا 11 بجے کتنے ٹائم رہ گیا ٹھیک ہے لے لو ٹھیک ہے کوئی نہیں انشاءاللہ چلانا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی اس شان کوئی ہے اس واسطے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی آپ فرماتے نے پتل سونے نال نہ تل دے جویں سر میں نال کاواں دی قدر محمد اور جتھے صدا پہ پیری نو اور دنیا چھڑنی پینی والذین ربنا اغفر لنا وللذین سبقوا بالایمان میرے آقا علیہ السلام فرمایا میرے آقا نے فرمایا امتی امت مرحومہ سارے مل کے بولو سبحان اللہ فرمایا میری جو امت ہے نا امت مرحومہ ہے یعنی یہ دل رحم کیتا گیا ایک قبران دے اندر جب داخل ہوں گے لے کے جان گے قبران دے اندر جب داخل ہوں گے دیکھئے گناہ لے کے جان گے اور قبران جو جب نکلتے نیکی باہر حدیث پاک میں آنا جس وقت بندے مومن قبران جو نکلن گے پہاڑ دیکھیں گے عرض کریں گے یا اللہ ایک پہاڑ کیوں نہیں اللہ فرمائے گا یہ تو ہڑیاں نیکیاں نہیں تو بندے عرض کریں گے یا اللہ سی تو بڑے گناہگار سی سیاہگار سی ایسی کام کیتے نہیں اے نیکیاں علی اتنی زیادہ نیکی فرمائے گا تسی تے فوت ہو گئے سی لیکن تواڈے جڑے پیچھے بہن بھائی سی نا ماں باپ اچھے دوست عزیز و اقربا وہ تواڈے تے علی باپ بھی ایفرٹ جاندے رہے تواڈے تے سچیاں اور اللہ فرمائے گا اے میرا کر گیا امتی امت مرحومہ میری امت جڑی امت ہے تو سامعین محترم پتہ چلیا کہ حدیث پاک دے روشنی میں پتہ چلیا کہ مرن والے نے اس دا فائدہ پہنچتا ہے میں نے ایک بندہ کہنے لگا کہ تسی قبر دے اندر دفن کر دیندے ہو یہ کی وجہ ہے ہندو جڑے تے وہ جلا دیندے ساڑ دیندے میں کہ جڑا کوڑا ہوتا ہے نا کرکٹ انہوں اگ ہی لائی جاتی ہے تے جڑا سونا ہوتا ہے نا انہوں دفنایا ہی جاتا ہے انہوں چھپایا جاتا ہے اللہ اکبر پھر دیکھو کہ اسی دفنا دے اس واسطے ہیں جڑا تسی ہے منفری ہون کڈنی ہے تے جڑا دانا مریا ہوئے گا نا انہوں تسی کدی بھی نہیں دبو گے جڑا کنک دا دانا مریا ہوئے گا نا انہوں تسی کڑ دیو گے تے جڑا دانا صحیح ہوئے گا نا سالم اس نو تسی زمین دے اندر بو دیو گے کیوں کہ انہیں پھر نکلنا ہے اس واسطے یہ حضور دا جڑا امتی ہوتا ہے انہوں دفنا دیتا جاتا ہے کیونکہ قبر دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر دی زندگی علیحدہ ہے اس واسطے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثى جڑا بھی مرد ہوئے یا عورت ہوئے لیکن اچھے عمل کرے اعمال صالح
کی ہوئے گا؟ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وہ بھی مومن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اللہ فرما رہے ہیں اسی انہوں اچھی زندگی عطا فرماؤں مرن دا ذکر تے اللہ نے بھی فرمایا کہ اسی انہوں ختم کر دیا گے جی فنا کر دیا گے نہیں اللہ فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اسی انہوں اس نالوں بھی اعلیٰ عرفات اعلیٰ زندگی عطا فرماؤں اگر ماری گیا ہے ختم ہی ہو گیا ہے تے قبر میں دفنایا کیوں شاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی اس مقام تے آپ فرمان نے جب مر گیا سی تے انہوں غسل کیوں دیتا ہے انہوں نوے کپڑے کیوں پوائے سفید سوٹ کیوں پوائے جی اگر ماری گیا ہے تے کفن دیاں تنیاں ٹلیاں کیوں رکھیاں نہیں اگر مر گیا ہے ختم ہو گیا ہے تے منہ کعبے والے پاسے کیوں کیتا نہیں خوشبو کیوں لائی نہیں آپ فرماتے نے مریا نہیں نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب قبر میں جائے تو بغیر غسل دے نہ ہوئے بغیر کفن دے نہ ہوئے انہوں خوشبو بھی لگی ہوئے کفن دیاں تنیاں بھی ڈھلیاں ہوں اور قبر میں جو خوشبو آ رہی ہوئے کیونکہ قبر میں میرے محبوب نے آنا ہے وہ دے استقبال واسطے نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے قبر دا جڑا مسافر ہے وہ نہا کے اس واسطے جا رہے ہیں کہ حضور دی زیارت ہونی نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے اور کون ہے رسول اس جیسا نصیر کہ بخشوانے پہ آئے تو سب کو بخشوا کے چلے کہ بخشوانے پہ آئے تو سب کو بخشوا کے چلے کہ حضور علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت ہے کہ قیامت والے دن حضور اس وقت تک جنت میں نہیں جان گے جب تک امت نال نہ جائے گی اللہ اکبر تو میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے اور فرمایا کہ میں اپنے اس آخری جنتی نو ہی جاندا وا جیڑا دوزخ وچوں نکال کے اس نو جنت میں داخل کیتا جا رہا ہے اللہ اکبر تو سامعین محترم اس حاج ثواب کی مبارک اور عظمت والی محفل پاک دیکھو نا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنازہ پڑھایا اور مصنف ابن رزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے آپ نے جس وقت جنازہ پڑھایا تو 4 تکبیروں کے نال جنازہ پڑھایا مل کے بولو سبحان اللہ پھر جنازے کے بعد ثم مشا حتی اتاؤ میت کے قریب آئے اللہم عبدکا وابن عبدکا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی یا اللہ اے تیرا بندہ سی تیرے بندے دا پتر سی تیرا بندہ سی تیرے بندے دا پتر سی یا اللہ اس دے گناہ بھی معاف فرما دے اس دی قبر بھی کھلا فرما دے اللہ اکبر دیکھو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جنازہ تو بعد دعا مانگی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو متعلق آندہ ہے آپ ایک جنازے تو لیٹ ہو گئے جنازہ پڑھ لیا گیا کہ آپ نے اشارہ کیتا فرمایا دوستو اجے دعا نہ منگنا دعا بھی جلدی نہ کرنا میں نے دعا بھی شامل کر لینا میں نے دعا دے اندر شامل کر لینا تو سامعین محترم اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا آسانوں کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بڑی مختصر سی زندگی عطا فرمائی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے بڑی پیاری مثال بیان فرمائی لیکن کیونکہ ٹائم ہو چکے تو بات مختصر عرض کرا فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا بہت مختصر اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی نو اسی عملی جامہ پہنائے نمازی بن جائیے اسی اگر نمازی بن جائیے نا جتھے قدم رکھاں گے اتھے خیر ہو گئے ایک اللہ دے ولی آپ فرماندے نے کہ میں ایک بندے نو ویکھیا جٹ بندہ
جٹ بندہ تے او اچانک نمازی بن گیا، بندہ جٹ سی تے اچانک نمازی بن گیا۔ میں تو کل پوچھیا یار تو تے کبھی نماز جمعے تے بھی کبھی نہیں تین ویکھیا تے عید تے بھی بڑی مشکل آئے تین کبھی ویکھی دا سال بعد تے آج تو ہن تک 5 وقت نمازی بن گیا، یہ کی وجہ ہے؟ اس آخیا جی میں نے حکا جڑا نہیں حکا اس نمازی بنا دیتا۔ جڑ تو سارے بولے سبحان اللہ، اے حکا جڑا نا حکا اس میں نمازی بنا دیتا۔ سال ٹھیک ہے اس آخیا جی اے حکا جڑا نا لمبی نلی یہ حکا میں پینا پیا گاڑے تے میں سوچیا کہ جڑا وہ نلی آکڑی ہوئی نا سدھی بالکل اودے اوتے اگ دا ہمیجا، اس تے اگ دا ہمیجا تے جڑی نلی جھکی ہوئی ہے نا وہ میرے منہ دے نال لگی ہوئی۔ مینوں یہ نقطہ مل گیا کہ میں کہ یار جی ساری زندگی تو آکڑے رہے تے تیرے اوتے بھی اگ والا ہمیجا ہی راسی، جہنم وچ بھی اسی طرح تو سڑنا ہی راسے تے جے تو جھک گیا ہو نا رب دی بارگاہ وچ تے جویں اے نلی جھکی ہوئی مالک دے منہ لگ گئی نا تو بھی مالک دے منہ لگ ویسے۔ میں اس حکے میں نمازی بنا دیتا۔ دیکھو نا ساری نصیحتیں ہوتی ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس زندگی نو عملی جامہ پہنائیے۔ اسی اگر نمازی بن جائیے سر سجدے وچ، کیونکہ جس درخت تے پھل لگدا نا وہ چکے ہوگا، جس تے پھل نہیں لگدا وہ آکڑے ہوگا، جڑی شاید جھک جائے نا پھل اسی نو لگتا ہے۔ تے اسی اگر سر سجدے وچ رکھ کے رب دی بارگاہ وچ جھک جائیے اللہ تعالیٰ سانو عظمت عطا فرما دے گا۔ اور پھر دیکھو دنیا دا قانون یہ ہے کہ جڑا جرم دا اعتراف کر لینا نا وہ دا سر قلم کر دیتا جانا، جڑا آکھنا جی میں قتل کیتا میں جرم کر لیا وہ دا سر قلم کر دیتا جانا۔ ایک رب دی کچہری دا قانون ہی وکھرا، جتھے وہ جرم دا اعتراف کر لینا نا رب معاف فرما دیتا۔